الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ ناظرین، مرزائیت ایک نئے زاویے سے اس پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ خاور رشید بٹ صاحب، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید میں جو نبوت کے معیار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، کیا مرزا غلام محمد قادیانی ان معیارات پر پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ 5 معیار پہ ہماری بات ہوئی، اور آج ہم شیخ محترم سے پوچھتے ہیں کہ اسی موضوع کے تسلسل میں ہمیں بتائیے کہ کیا کوئی اور بھی ایسا قرآن مجید میں معیار ہے کہ جس پر مرزا غلام محمد قادیانی پورا نہیں اترتا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جی بالکل، ایک نہیں بلکہ کئی ایک معیارات ہیں جو ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سچائی کو پرکھنے کے لیے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا۔ 5 کے اوپر تو ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر لی۔ چھٹی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو انفرادی حیثیت ہوتی ہے دعوی نبوت سے پہلے کی، اس کے اوپر ان کی قوم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک نیک شخصیت ہوتی ہے اور ذہین اور سمجھدار انسان ہوتا ہے، تو انہیں امید ہوتی ہے کہ یہ مستقبل میں ہمارا لیڈر بنے گا، ہمارا رہبر بنے گا، ہمیں آگے لے کر چلے گا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جیسے ہی وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کرتے ہیں اور ان کی خرابیاں عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے ان کو بیان کرتے ہیں، تو یک لخت وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ ان کی قوم نے ان سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کا جو قول نقل کیا ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اے صالح تو ہمارے اندر اس سے پہلے امید کیا گیا تھا۔ ان کی قوم نے کہا ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھی تجھ سے، لیکن تو نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم کیسی ہے تمہاری؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نقل کی، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں روکتا ہے اس کی عبادت سے جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے؟ وَإِنَّمَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم اس کی جانب سے اضطراب میں ڈالنے والے شک کے اندر ہیں۔ اب دیکھیے، صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بڑی امیدیں وابستہ تھی لوگوں کو، لیکن جیسے ہی انہوں نے کافروں کو، مشرکین کو ان کی اغلاط بیان کی اور اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے سامنے رکھا تو وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ یعنی ان کی دشمنی جو ہے وہ نبی کی تعلیم کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں کہ آخری لمحے تک جب تک آپ نے ان کے سامنے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا، اس لمحے تک وہ آپ کو صادق اور امین مان رہے ہیں۔ آپ نے مثال بھی ان سے پوچھی کہ اگر میں کہوں کہ گھڑ سوار آ رہے ہیں تو کیا تم مانو گے میری؟ بالکل، ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تو جب بھی آپ کو پایا سچائی پایا ہے۔ لیکن جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور توحید باری تعالیٰ کا اعلان کیا، وہی لوگ جو 1 منٹ پہلے آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، اگلے ہی منٹ میں وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کی ذات سے کفار کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نبی کی تعلیم جو ہے وہ منظر عام پر آتی ہے تو وہ ان کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ ان کے مذہب کی، ان کے ملت کی پیروی کر لیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی اور عیسائی اسی وقت خوش ہو سکتے ہیں جب آپ ان کے مذہب کی پیروی کریں، یعنی اپنی تعلیم چھوڑ کر ان کی تعلیم کو مانیں۔
اب یہ ہمارے سامنے جو ہے ایک پورا اللہ تعالیٰ نے معیار جو ہے وہ بیان کر دیا. جیسے سورۃ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یعنی اگر یہ غلبہ حاصل کر لیں تو یہ کسی بھی رشتہ داری کا، دوستی کا، تعلق کا کوئی پاس نہیں رکھیں گے. وہ فوراً جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کرنے کی اور نام و نشان مٹانے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ رسول نبی کی تعلیم سے مخالفین کو سخت نفرت ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب ہم اس معیار کے اوپر مرزا غلام قادیانی کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی اگر تو وہی تعلیم پیش کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ آئے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو توہین کرتے ہیں غیر مسلم. کبھی ان کے کارٹون بنا کر شائع کرتے ہیں، کبھی فلمیں بنائی جاتی ہیں، کبھی عجیب و غریب قسم کے لطیفے بنائے جاتے ہیں. لیکن ان کفار نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے مرزا قادیانی کے حوالے سے کبھی اس طرح کی حرکت کی ہو؟ کبھی اس کے کارٹون بنائے ہوں؟ کبھی نہیں کیا انہوں نے. قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ یہودی اور عیسائی تو اس سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تو ان کے مذہب کی پیروی کر لے. کیا وجہ ہے کہ وہ مرزا قادیانی سے راضی ہیں؟ یہودی بھی اس سے خوش ہیں، عیسائی بھی اس سے خوش ہیں. اور برطانیہ میں سپورٹ دی ہوئی ہے. برطانیہ کے اندر آپ دیکھ لیں وہ ان کو جو ہے وہ سایہ اصل ہے ان کا، بلکہ مرزا قادیانی نے خود جو ہے یہ باتیں مانی ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ جو امن ہمیں گورنمنٹ انگریز کے تحت حاصل ہے، نہ وہ مکے میں حاصل ہو سکتا ہے نہ مدینے میں حاصل ہو سکتا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ اسرائیل کے اندر جو خالصتاً یہودیوں کی حکومت ہے انہوں نے اس کو قائم کیا ہے، تو وہاں پر قادیانیوں کا مرکز آپ کو ملے گا. قادیانیوں کو اپنا مرکز بنانے کی اجازت ہے، وہاں پر وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں. کسی مسلمان کو تو کوئی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ مرزا قادیانی کی تعلیم وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب اس کو مزید دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں مسلمان کہ ہم نے اسلامی نظام نافذ کرنا ہے، تو کافر جو ہیں وہ چڑھ دوڑتے ہیں، نہیں جی ہم نہیں آپ کو کرنے دیں گے، خلافت کا نظام نہیں لانے دیں گے، قرآن کو نافذ، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ مرزا قادیانی کی تعلیم کو ہم ختم کریں گے، حالانکہ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین بھی کی ہے اپنی کتابوں کے اندر. بائبل کے اوپر بھی اس نے کئی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو مرزا غلام احمد قادیانی کی لائی ہوئی تعلیم کے اوپر اعتراض نہیں ہے. اعتراض ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم کے اوپر ہے، قرآن کے اوپر ان کو اعتراض ہے. وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید کا یہ معیار کہ جو سچا نبی ہوتا ہے کافر جو ہے اس سے خوش نہیں ہوتے، اس کی تعلیم سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اب مزید آپ اس معیار کو اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے اندر مسلمانوں پر کئی ممالک میں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ بذات خود یہودی اور عیسائی بھی جو ہیں وہ ظلم کرتے ہیں. کبھی ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہو کہ جی مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی ان کو پریشانی نہیں. لیکن اگر کسی قادیانی کی دکان بند کروا دی جائے تو امریکہ کے صدر تک کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں سے ایمبیسی میں کالیں آتی ہیں، وہاں سے، بلکہ اس کو اپنے پاس بلاتا ہے امریکہ کا صدر. ٹرمپ کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ ربوے کا جو ہے دکاندار، غالباً اس کا نام شکور تھا، اس کو جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اس کی دکان بند کروائے گی کتابوں کی. تو امریکہ کے صدر کے پاس جا کر شکایتیں لگا رہا ہے مسلمانوں کی کہ جی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا، جی ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے. حالانکہ بے شمار قادیانی لوگ جو ہیں آپ کو پاکستانی معاشرے کے اندر چلتے پھرتے نظر آئیں گے. محلے والوں کو پتہ ہے یہ قادیانی ہے، کچھ بھی نہیں کہتے ان کو، مطلب جھوٹ بولتے ہیں. بہرحال یعنی ان کے کسی چھوٹے سے بندے کو بھی تکلیف ہو تو امریکہ کے صدر تک جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اور مسلم حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور مسلمانوں کو دنیا کے اندر مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے ان کو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کو پتہ ہے یہ ہمارے بندے ہیں. مزید آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر
قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. جی بالکل. اب وہ دلائل کی بنیاد پر وہ پوری ایک بحث چلی تھی، کئی دنوں پر مشتمل ہے. 1974 کی تحریک کے اندر جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. وہ کتاب بھی شائع ہو چکی، باقاعدہ اسمبلی کی جو کارروائی ہے. تو غیر مسلموں کی بھرپور کوشش ہے کہ قادیانیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مسلمان ڈکلیئر کروایا جائے، بلکہ باقاعدہ مراعات دینے کی جو ہے وہ لالچ دی جاتی ہے. آپ کا قرضہ معاف کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ آپ ان کو جو مسلمان قرار دے دیں. وہ ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ہمارا ایک ذاتی مسئلہ ہے، یہ تو ہمارے مذہب کا مسئلہ ہے. وہ کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے؟ وہ کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے بھائی؟ قرآن مجید تو فرما رہا ہے ولن ترضی عنک الیہود ولن نصاری حتی تتبع ملتہم. اگر قادیانی لوگ مسلمان ہیں اور وہی تعلیم پیش کر رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو غیر مسلم ان کے خیر خواہ کیوں ہیں بھائی؟ قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ وہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تم سے راضی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ تم ان کے مذہب کی پیروی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیم وہ مسلمانوں والی تعلیم نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیم نہیں ہے. اچھا، اس کو ہم دوسرے انداز سے اگر سمجھیں، مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے سارا وجودی وجودہ ہو من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رأى. خطبہ الہامیہ کے اندر اس کی یہ بات ہے. کہتا ہے کہ میرا وجود اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایک ہو گیا. جس نے میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا، نہ اس نے مجھے دیکھا نہ پہچانا. یعنی اس کا یہ دعویٰ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ دوبارہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں. وہ جو ہندوؤں کا عقیدہ آغا گون کا کہ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ بھی جنم لے سکتا ہے، دوبارہ جنم لیا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد ثانی ہے. اچھا، اب کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید محمد اول کے متعلق، اب میں ان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، ہم تو نعوذ باللہ ہمارا تو یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پیدا ہوں گے. تو میں ان کے معیار کے، ان کی عقیدے کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ محمد اول کے حوالے سے تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور جو محمد ثانی اپنے آپ کو کہلا رہا ہے، غیر مسلم یہودی اور عیسائی جو ہیں اس سے پیار کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو کوئی کچھ کہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر غور کرنا ہے ان لوگوں نے جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں، کہ اگر وہ قرآن مجید کو اللہ کی سچی کتاب مانتے ہیں تو قرآن مجید نے جو معیار دیا ہے وہ معیار تو مرزا قادیانی کے اوپر پورا نہیں اترتا. اگر ان کے عقیدے کے مطابق مرزا قادیانی محمد ثانی ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، تو پھر مرزا قادیانی سے وہ لوگ راضی کیوں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ناراض کیوں ہیں؟ اب یہ آپ کو پتہ ہے حالیہ دنوں میں قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. پھر اس سے پہلے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کارٹون کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھا. پھر قرآن مجید کو جلانے کی بات ہوئی، جلایا بھی گیا. یہ یعنی گاہے بگاہے جو ہے وہ غیر مسلم وہ اس طرح کی شرارت کرتے ہیں اور باقاعدہ حکومت کی آشیرواد سے کرتے ہیں، ان کے تعاون سے کیا جاتا ہے یہ کام. تو مرزا غلام محمد قادیانی کی تعلیم اگر وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو قرآن والی ہے، اور مرزا قادیانی محمد ثانی ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ لوگ اس سے راضی کیوں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیم سے ناراض کیوں ہیں. معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی جو ہے وہ قرآن مجید کے اس معیار کے اوپر بھی پورا نہیں اترتا. اگر وہ سچا ہوتا تو یہودی اور عیسائی مرزا قادیانی کے ساتھ پیار نہ کرتے، محبت نہ کرتے، بلکہ اس کے ساتھ اسی طرح نفرت کرتے جس طرح جو ہے وہ غیر مسلم ایک سچے نبی کے ساتھ کرتے ہیں. اور جس طرح ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہے، اسی طرح مرزا قادیانی سے بھی ان کو نفرت ہوتی ہے. شیخ صاحب، یہ آج آپ نے جو چھٹا معیار بیان کیا ہے، یہ تو لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو مرزا غلام محمد قادیانی اور قادیانیت کے سپورٹرز ہیں اور اسے کسی بھی شکل میں مانتے ہیں. تو قرآن مجید تو واضح طور پر ایک ڈائریکشن دے رہا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ بیہیو کریں گے، جبکہ یہ آج کل ان کے چہیتے ہیں. تو سمجھ تو یہی آج کل نہیں بلکہ پہلے دن سے ہی، ہاں پہلے دن سے ہی مرزا قادیانی جو انگریزوں کا چہیتا ہے. تو اس سے آج تو قرآن مجید کی روشنی میں
اس معیار پر بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ کنفرم جھوٹا نبی ہے، اور اس کا صداقت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کوئی ایسے لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہے؟ جی بالکل، مزید معیارات بھی موجود ہیں۔ 7واں معیار جو ہے وہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ نبی جو ہے، رسول جو ہے، وہ اس وحی کے اوپر ایمان لاتا ہے جو اس کی طرف نازل ہوتی ہے، اور ایمان والے بھی اس کو مانتے ہیں۔ تو نبی جو ہے وہ اپنے اوپر نازل شدہ وحی کے اوپر یقین رکھتا ہے۔ آمنا یومن، ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماننا، یقین کرنا۔ تو اگر کسی نبی کو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ہی اعتماد نہیں، یقین نہیں، تو وہ نبی کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ ایمان لاتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو یقین ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہے۔ تو اگر ایک بندے کے اوپر وحی آ رہی ہے اور بار بار وحی آ رہی ہے، بار بار اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تو نبی ہے، تو نبی ہے، تو نبی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی وحی کے اوپر یقین نہیں ہے۔ تو جب وحی کے اوپر یقین نہیں ہے تو وہ سچا نبی نہیں ہے، کیونکہ سچے نبی کو اپنی وحی کے اوپر یقین ہوتا ہے، جیسا کہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ شیخ صاحب، کیا مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنے نبی ہونے پر یقین نہیں تھا؟ بالکل، اپنے اوپر جو وحی، جس وحی کا وہ دعویٰ کرتا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ شیطانی وحی ہے، جھوٹا آدمی ہے، لیکن چونکہ وہ خود کو سچا سمجھتا ہے، یا اس کے پیروکار جو ہیں، فالوور، اس کو وہ سچا نبی سمجھتے ہیں، تو ان کے نزدیک تو جو وحی اس کے اوپر آ رہی ہے اس کو ماننا چاہیے تھا اسے، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے اس کی کتابوں سے کہ اس کو بار بار بقول اس کے اللہ تعالیٰ ایک بات کر رہا ہے، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جا کر جو ہے نا اس نے ماننا، یعنی جب کوئی راستہ نہیں نہ رہا بقول اس کے، تو پھر اس نے ماننا۔ مثال کے طور پر بھی یہ کتاب اس کی میرے سامنے موجود ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، حقیقت الوحی ہے، تو اس کا صفحہ نمبر جو ہے 153 ہے۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کا جو پہلے عقیدہ، چونکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور مسلمان ہی تھا پہلے، تو اس کے عقائد وہی تھے جو مسلمانوں کے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زندہ آسمانوں پر مانتا تھا اور قیامت کے قریب ان کے نازل ہونے کا بھی قائل تھا پہلے، لیکن جب خود اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وہ فوت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عیسیٰ بن مریم بنا کر بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا یہ عقیدہ وحی کی وجہ سے مان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا، وحی بھیجی، تو میں نے پھر اس عقیدے کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ اب یہ وہی ہے کہاں پر؟ 1891 جنوری کے اندر اس کا یہ تحریری بیان جو ہے وہ پہلی مرتبہ منظر عام پر آیا۔ اب جنوری 1891 سے پہلے جو ہے اس کا حوالہ تو کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے نا اس کی کتابوں کے اندر، حالانکہ وہ کئی الہامات اس کے پہلے سے موجود ہیں، باقاعدہ طریقوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تذکرہ اگر آپ اس کا مجموعہ الہامات دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی، لیکن جنوری 1891 سے پہلے اس کا کوئی ایسا الہام نہیں ملتا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہو کہ جی عیسیٰ بن مریم فوت ہو گیا ہے اور تو اس کی جگہ پر آیا ہے۔ مولانا محمد حسن بٹالوی رحمہ اللہ نے پھر یہی سوال جب اٹھایا اس کے سامنے کہ وہ الہام کدھر ہے، تو پھر اس کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوگی۔ اس نے ستمبر 1891 کے اندر جو ہے نا کہا جی یہ الہام ہے، دعویٰ جنوری 1891 کے اندر کیا، اور الہام جو اس کو ہوتا ہے وہ ستمبر 1891 کے اندر جا کر ہو رہا ہے۔ بہرحال اس نے کہا جی میں نے الہام کی وجہ سے یہ عقیدہ اپنایا۔ اب جو الہام اس کو ہوا اگر یہ سچا ہوتا تو اس کو فوراً مان لیتا، لیکن مانا نہیں اس نے۔ جی میرے سامنے یہ حقیقت الوحی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 153 ہے۔ اس میں اپنی صفائی پیش کر رہا ہے کہ میں پہلے حیات مسیح کا قائل تھا، نزول مسیح کا قائل تھا، پھر میں نے یہ کیوں بدلا عقیدہ۔ اب ظاہر ہے مسلمان اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ پہلے تیرا یہ عقیدہ تھا، اب یہ ہے، تو اس کی صفائی پیش کر رہا ہے۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا، مگر بعد میں یہ لکھا کہ آنے والا مسیح میں ہی ہوں۔ اس تناقض کا بھی یہی سبب تھا کہ اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی،
مگر چونکہ ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جمع ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر سے نازل ہوں گے، اس لیے میں نے خدا کی وحی کو ظاہر پر حمل کرنا نہ چاہا۔ خدا کی جو میرے اوپر وحی ہے، کہتا میں نے اس کو ظاہر پر محمول نہ کیا، بلکہ اس وحی کی تعویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا۔ خدا تو اس کو کہہ رہا ہے کہ تیری خبر ہے تو، لیکن کہتا ہے میں نے عام مسلمانوں والا عقیدہ رکھا، میں نے ظاہر پر اس کو حمل نہ کیا، اور اسی کو براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ کہتا ہے اسی عقیدے کو میں نے براہین احمدیہ میں شائع، لیکن بعد اس کے اس بارے میں بارش کی طرح وحی الہی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ کہتا ہے کہ براہین احمدیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بارش کی طرح میرے اوپر وحی نازل کی۔ اب ظاہر ہے بارش کی طرح وحی کے نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بار 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 اور کثرت کے ساتھ آئی ہے، لیکن وہ ہے کہاں پر؟ وہ اس کے بیٹے نے بھی کہا ہے، سیرت المہدی کے اندر اس کے بیٹے نے بھی لکھا ہے کہ یہ الہام ہمیں نہیں ملا کہ کہاں پر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ کہا ہو کہ تو جو ہے مسیح ابن مریم بن گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر کہہ رہے ہیں بارش کی طرح میرے اوپر وحی آئی کہ آنے والا مسیح جو آنے والا تھا تو ہی ہے۔ اب آگے سنیے گا، کہتا بارش کی طرح میرے اوپر وحی آئی کہ اللہ نے یہ کہا کہ آنے والا جو مسیح موعود ہے وہ تو ہی ہے، اور ساتھ اس کے صدہ نشان ظہور میں آئے، کئی یعنی سینکڑوں نشانات بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیے، اور زمین و آسمان دونوں میری تصدیق کے لیے کھڑے ہو گئے۔ زمین سے بھی نشانیاں نکل رہی تھیں، آسمان سے بھی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں، اور خدا کے چمکتے ہوئے نشان میرے پر جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانے میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں۔ کہتا ہے کہ زبردستی مجھے جو ہے نا وہ اس عقیدے کے اوپر جو ہے وہ لایا گیا، میں تو آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے بھی وہی آئی، اس نے نہیں مانی، مسلمانوں والا عقیدہ پیش، پھر دوبارہ جب بارش کی طرح وہی آنا شروع ہوئی پھر بھی نہیں مانا، پھر سینکڑوں نشان ظاہر ہوئے آسمان اور زمین سے، تو کہتا ہے جبر کے ساتھ مجھے جو ہے جبر کر کے مجھے اس طرف لے آئے کہ آخری زمانے میں مسیح آنے والا میں ہی ہوں، ورنہ میرا اعتقاد تو وہی تھا جو میں نے براہین احمدیہ میں لکھ دیا تھا، اور پھر میں نے اس پر کفایت نہ کر کے اس وحی کو قرآن شریف پر عرض کیا۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر بھی اس وحی کو نہیں مانا، بلکہ میں نے اس وحی کو قرآن کے ساتھ ٹیلی کیا، تو آیات قطعی دلالت سے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا، فوت ہو گیا ہے، اور آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام پر اسی امت میں سے آئے گا۔ کہتا ہے میں نے اس وحی پر پھر بھی کفایت نہ کیا۔ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اس پر وحی آتی ہے وہ اس کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، لیکن کہتا ہے پہلی مرتبہ بھی نہیں مانا، بارش کی طرح آئی پھر بھی نہیں مانا، نشان آئے پھر بھی نہیں مانا۔ اچھا جی، پھر بھی کہتا ہے میں نے اس کو قرآن مجید کے ساتھ ٹیلی کیا، قرآن کے ساتھ اس کا تقابل کیا، تو مجھے جو ہے قرآن کے اندر پھر قطعی دلالت آیتین ملیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام پر جو آنے والا وہ اسی امت میں سے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قطعی دلالت کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر کوئی دوسرا مفہوم نہ ہو۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کو اتنی سادہ سی آیتوں کا بھی پتہ نہیں تھا قرآن مجید کی۔ قطعی دلالت آیت مثلا قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، یہ قطعی دلالت ہے، اس کے اندر دوسرا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ اکیلا ہے۔ اب ایک بندے کو اتنی واضح آیت بھی سمجھ میں نہیں آ رہی پہلے، تو وہ کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے اندر نبوت حاصل کی ہے، میں قرآن مجید کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے الگ، یہاں پر بھی غور کرنے کی بات ہے۔ تو کہتا ہے جی پھر مجھے آیت قطعی دلالت سے جو ہے ثابت ہوا کہ در حقیقت مسیح ابن مریم فوت ہو گیا، آخری خلیفہ مسیح موعود کے نام پر اسی امت میں سے آئے گا، اور جیسا کہ جب دن چڑھ جاتا ہے تو کوئی طریقی باقی نہیں رہتی، اسی طرح سدھا نشانوں اور آسمانی شہادتوں اور قرآن شریف کا قطعی دلالت آیات اور نصوص صریحہ حدیثیہ سے مجھے اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ میں اپنی تئیں مسیح موعود مان لوں۔ یعنی جو وحی آ رہی ہے، بار بار آ رہی ہے، اس کو نہیں وہ مان رہا، یقین نہیں کر رہا، وہ تقابل کیا، اس نے نشانات دیکھے، اس نے مجبور، کہتا ہے مجھے مجبور کر دیا، میں تیار نہیں تھا، میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن مجھے مجبور کر دیا کہ میں مانوں کہ میں مسیح موعود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبیوں کے معیار کے اوپر پورا نہیں اتر رہا، کیونکہ نبی تو وہ ہوتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ،
نبی کے اوپر جو وحی آتی ہے وہ اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، جبکہ مرزا قادیانی کو اپنے اوپر آنے والی وحی کے اوپر کوئی یقین نہیں تھا۔ شیخ صاحب یہاں پہ مطلب ایک اعتراض بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تھی تو آپ پریشان رہے، اور اس کی جو کیفیات تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے بہت پریشان۔ بالکل یہ اعتراض جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلی وحی کے حوالے سے ہے۔ مرزا قادیانی تو اس سے پہلے جو اپنے آپ کو مجدد ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، ڈکلیئر کر چکا تھا، اور اس کے اوپر الہامات آ رہے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہتا، براہین احمدیہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں اس کے اوپر آ رہی تھی، یہ بار بار آ رہی، پھر بارش کی طرح آ رہی تھی۔ پہلی مرتبہ چلو ایک بندے کو نہیں پتا، زندگی میں پہلی مرتبہ اگر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو واقعی پریشانی کی بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی کہ وہ بندہ پریشان ہو گیا، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تو اللہ کا نبی اور رسول ہے، جب اس کو پھر اس کے بعد وحی آ رہی ہے، پھر تو وہ پریشان نہیں نہ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی وحی کے بعد کبھی پریشان ہوئے ہوں؟ دوبارہ تو کبھی نہیں پریشان، کیونکہ وہ پہلا ہی مرتبہ تھا نا، دوبارہ آپ کبھی لیکن مرزا قادیانی کے اوپر براہین احمدیہ کے زمانے سے الہام ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے کے الہامات اس کے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اب وہ پہلے کی بات چل رہی، وہ پہلی مرتبہ نہیں اس کے اوپر یہ الہام آیا، تو اس لیے یہ اعتراض وہ ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلی مرتبہ اگر ہوتی بات تو پھر تو سمجھ میں آتی، لیکن وہ کہتا ہے مجھے پہلی مرتبہ وہی آئی، میں نے اس کو ظاہر پر عمل نہیں کیا، پھر بارش کی طرح آئی وہی، پھر بھی جو ہے میں نہیں مانا، پھر نشانات آئے پھر بھی نہیں مانا، پھر میں نے قرآن کے ساتھ اس کو ٹیلی کیا، پھر جا کر جو ہے نا وہ میں جبر کے ساتھ مجھے جو اس کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کی بات نہیں ہے، لہذا اس سے استدلال یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ مزید میں اس کی ایک مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے لکھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میرا خاندان جو ہے نا وہ ترکی نسل نہیں ہے، میرا خاندان جو ہے وہ سید خاندان ہے۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے تو کہتا ہے اللہ کی بات جو ہے وہ تو بالکل سچی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر اس کو یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ ایسے کہ مرتے دم تک اپنے آپ کو مرزا لکھتا رہا۔ آج بھی یہ کتاب ہے، آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں، حضرت مرزا غلام محمد قادیانی، اس کے مرنے کے بعد شاید سید نہیں آیا، سید کوئی نہیں۔ مرزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغلوں کا بیٹا، مغل زادہ، اور مغل جو ہے وہ ترکی نسل ہیں، آج بھی اس کی نسل اپنے آپ کو مرزا کہلواتی ہے۔ اگر یہ خدا نے الہام کے ذریعے بتا دیا خدا کی وحی ہے تو سب سے پہلے اس کو یقین کرنا چاہیے تھا نا کہ میں ترکی نسل یعنی مرزا نہیں ہوں بلکہ میں تو سید ہوں، لیکن کبھی بھی اس نے جو ہے وہ سید کا لفظ نہیں لکھا، نہ ہی اس کی نسل کے اندر جو ہے یہ رائے جو ہے بلکہ مرزے کا لفظ چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے، تو جب اس کو یقین نہیں ہے تو ہم سے کیوں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اس کو سچا مانو؟ بھائی پہلے وہ خود تو اپنے آپ کو سچا مانے۔ بالکل صحیح بات، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ آج معیار نبوت کے حوالے سے 6 اور 7 معیار نبوت پر ہماری سیر حاصل گفتگو ہوئی، اور ہم نے دلائل کے ساتھ شیخ محترم سے یہ سیکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معیار نبوت کے لیے بیان کیے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ ایک دجال اور کذاب آدمی تھا۔ آپ ہمارے اسی سلسلہ میں ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ یہ تسلسل سے موضوعات بیان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔